علیکم دوستو. ہم گزشتہ کئی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں پانی کی کمی ہے، لیکن ہمارے پاس نیچرل واٹر جو موجود ہے اس کو ہم کنزرو کیسے کر سکتے ہیں، اسے ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ایسے ہی موضوع پہ ہم نے آج بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے عائشہ فضل الرحمان کو، جو کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر چکی ہیں، اس کے علاوہ ایجوکیشن سیکٹر سے بھی وابستہ ہیں، اور شی از فل برائٹ اسکالر اور ان نے ماسٹرز کیا ہے ان ایجوکیشن. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نیچرل واٹر ریسورسز ہیں وہ کیسے یوٹیلائز ہو سکتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ واٹر کنزرویشن ہوتی کیا ہے. جی عائشہ، تھینک یو فار بینگ ود اس. السلام علیکم. تھینک یو رمشا فار ہیونگ می. واٹر کنزرویشن دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں کچھ کرنا نہیں چاہتے. تو یہ واٹر کنزرویشن ایک لکیلی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں. جیسے کہ پانی کے اوپر ایکسیس جب بارش پڑتی ہے سب کو برابر کی ملتی ہے، سب کا برابر کا ایکسیس ہے اس کے اوپر. اس پانی کے ساتھ ہم کیا کریں یہ ہماری اپنی مرضی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ نلکے نہ چلائیں، یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ رین واٹر کو ہم ہارویسٹ بھی کر سکتے ہیں. آج کل مانسون کا سیزن ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، سیلاب بھی آ رہے ہیں، وہ رحمت کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے، لیکن ہم اس کو رحمت ہی رکھ سکتے ہیں اگر ہم اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی یونٹس بنا لیں رین واٹر کو ہارویسٹ کرنے کے لیے. تو میں نے بھی اپنے گھر میں اس طرح کا بیرل لگایا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی 50 گیلن کے قریب پانی سیو ہو جاتا ہے. تو اس کو پھر ہم یوز کر لیتے ہیں، گارڈننگ میں یوز کر لیتے ہیں، گاڑی دھونے کے لیے، ڈرائیو ویز وغیرہ دھونے کے لیے. تو اس طرح کی ہم چیزیں کر سکتے ہیں. عائشہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ واٹر شارٹیج ڈفرینٹ سیکشن آف سوسائٹی کو کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ دا پور پیپل؟ جی، اس میں رمشا دیکھیں جیسے ہر چیز کا ریسورسز کا ایکسیس ڈفرینٹ ہے، اسی طرح ہم جو شہروں میں رہ رہے ہیں اور ہم جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں ساری، ہمارے پاس پانی ہے، نلکوں میں آتا ہے، پینے کا پانی ہم الگ سے باٹل واٹر لے رہے ہیں، تو ہمارے پاس بہت سا ایکسیس ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو ذمہ داری سے استعمال کریں، سیو بھی کریں اور کنزرو بھی کریں، اور جو نلکوں میں آ رہا ہے اس کو بھی بہا کے ضائع نہ کریں. کیونکہ آپ اگر دیکھیں گاؤں میں جا کے تو وہ خواتین جو ہیں وہاں پہ وہ اپلے تھاپتی ہیں جو ان کا فیول کے طور پہ یوز ہوتا ہے، انہی ہاتھوں سے وہ پھر روٹیاں بناتی ہیں، پھر اس سے ان کو کتنی بیماریاں ہوتی ہیں. اور ہم کرتے ہیں جی گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن بات یہ کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، صابن تو دور کی بات ہے، صاف پانی نہیں ہے جس سے کہ وہ ہاتھ وغیرہ دھو سکیں. تو اس لیے اس کو ہمیں بہت ویلیو کرنا چاہیے اس ریسورس کو، اور اس کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے. دیٹس ایبسلیوٹلی ٹرو. عائشہ، انڈیویجول ایفرٹ کیا کی جا سکتی ہے جس میں ہمارے پاس واٹر کنزرو ہو سکے، ہم پانی بچا سکیں؟ دیکھیں انڈیویجول ایفرٹ ایک تو یہ ہے کہ ہم جب کوئی چیز کر رہے ہیں، جیسے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ جب گاڑی دھو رہے ہیں تو بالٹی سے دھوئیں، یا آپ جب ڈرائیو وے دھو رہے ہیں تو اس میں بھی بالٹی سے کھلا پائپ کے ساتھ نہ بہائیں. جسٹ بیکاز اس کی میٹرنگ نہیں ہے، جیسے گیس اور بجلی کی میٹرنگ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ضائع کریں. اگر اس کا ہمیں بل دینا پڑ رہا ہوتا تو ہم ضرور احتیاط کرتے، لیکن کیونکہ ہمیں بل نہیں دینا تو ہم اس کو بے فکری سے یوز کر رہے ہیں. اس میں یہی ہے کہ آپ جیسے میں نے اپنے گھر میں کیا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا رین واٹر ہارویسٹ کرنے کا میں نے یونٹ بنایا ہوا ہے، جو کہ اس میں پانی سارا اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس میں اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. اس میں PVC پائپس ہیں، جو پرنالے ہر گھر میں ہوتے ہیں، پرنالوں کے آگے PVC پائپس کو فٹ کر کے اور 2 پرنالوں سے وہ فیڈ کرتے ہیں ایک ڈرم میں، جو بلو کلر کی کیمیکل والی جو ٹینکی ملتی ہے، یہ ڈرم ملتا ہے کیونکہ اس کی لائف زیادہ ہے. جو میٹل کا میں نے پہلے یوز کیا تھا وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے وہ. تو اس میں کیونکہ ہم نے پانی پینا نہیں ہے، اس کو ہم نے گارڈننگ میں استعمال کرنا ہے، گاڑی وغیرہ دھونے کے لیے استعمال کرنا ہے، تو وہ ٹھیک رہ جاتا ہے اس کے لیے. باقی PVC پائپس کو اگر ہم دیکھیں اس کی کاسٹ وغیرہ اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے، 120 روپے فٹ کے حساب سے وہ آتا ہے جو 3 انچ والا ہے. اگر آپ کا اس سے پتلا پرنالا ہے تو اس سے پتلا آئے گا. ٹینکی لیں آپ، ہینڈی مین کوئی بھی جو آپ کا قریب، جیسے سب کا ایک ہوتا ہے کوئی محلے کا ہینڈی مین، اس کے ساتھ آپ کریں تو 10-12 ہزار میں ایک اچھا سا آپ یونٹ سیٹ کر سکتے ہیں. تو اتنی اس میں کوئی کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ کوئی آپ فگر آؤٹ نہ کر سکیں. آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے سمپلی تیار کیا ہوا ہے. عائشہ، ابھی تو آپ نے بات کی انڈیویجول ایفرٹ کی، لیکن گورنمنٹ کی ایسی کون سی پالیسیز ان پلیس ہو سکتی ہیں جو واٹر کنزرویشن میں آپ کو ہیلپ کریں؟
جی گورنمنٹ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس میں کیونکہ میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے جب میں گورنمنٹ اسکولس وزٹ کرتی ہوں میں سوچتی ہوں ان کے پاس کتنی کھلی اسپیس ہے. تعلیم اگر بے شک پرائیویٹ اسکولس کا سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم اچھی ہے لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی اسپیسیز ہیں اتنی وہ نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ اسکولس کے پاس اسپیسیز ہیں اس میں وہ رین واٹر ہارویسٹنگ کے یونٹس اس طرح کے بھی بنا سکتے ہیں, انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنا سکتے ہیں. اس میں اگین بچوں کے لیے لرننگ ہے کہ ہم نے پانی ضائع نہیں کرنا, اسکول میں کتنا پانی کو سیو کیا جاتا ہے, اس سے ان کو پانی کی قدر بھی سیکھیں گے اور پانی سیو ہو کے اسکول میں وہ یوز بھی ہو سکتا ہے. چھوٹا کوئی وہ اپنا اس میں ویجیٹیبل پیچ بنائیں اس پانی کے ساتھ اگائیں, تو پوری اس میں ایک ایجوکیشن آپ اس کے اراؤنڈ بلڈ کر سکتے ہیں. باقی گورنمنٹ دیکھیں پالیسی اگر گورنمنٹ بنائے گی, پینلائز کرے گی, کیلیفورنیا میں جیسے لاز ہیں کہ آپ اگر 48 آورس پہلے بارش ہوئی ہے تو آپ ڈرائیو وے پائپ لگا کے نہیں دھو سکتے, آپ بارش کے پانی کو استعمال میں لائیں, یا یہ کہ آپ نے لان کو کھلا پانی نہیں دینا یا گاڑی دھوتے ہوئے کیونکہ وہ واٹر اسٹریسڈ ہے. حالانکہ وہ امریکہ کی ایک بہت ایفلوئنٹ اسٹیٹ ہے جہاں پہ بہت رئیس لوگ رہتے ہیں, لیکن انہوں نے لاز بنائے ہوئے ہیں, لیکن وہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہے. ہمیں جو گورنمنٹ کوئی لا بناتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ہم کیسے ڈیفائی کریں. انفارچونیٹلی پلاسٹک بیگز کا لا بنا, اس کو ہم نے کچھ مہینے مشکل سے چلنے دیا اور اس کے بعد پلاسٹک بیگز واپس اسلام آباد میں آ چکے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ اگزامپل کے ساتھ کرے, جو اگلی جنریشن ہے اس کو تیار کرے اسکولس میں کر کے, جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو کوئی آنر بیج وغیرہ دے کہ اگر پرائیویٹ اسکولز ایسی کوئی پریکٹس کریں تو ان کو اکنالج کرے. ضروری نہیں ہے اس میں کوئی کاسٹ انٹینسو کوئی چیز کریں, کوئی وہ ایک فنکشن کر سکتے ہیں جس میں کوئی آپ کے انوائرمنٹ کے منسٹر ان کو اکنالج کریں ان اسکولس کے پرنسپلس کو. اینڈ آئی تھنک پرائیویٹ اسکولز آر ویری مچ انویسٹڈ, یونیورسٹیز ہیں, ان سب کو انوالو کریں. آئی تھنک اگلی جنریشن کو انوالو کریں اینڈ دے آر دا ونس ہو کین میک دیٹ ڈفرینس اپنے گھروں وغیرہ میں بھی, تو اس سے اچھا ہو سکتا ہے. باقی اگر کوئی ان کے سر پہ ہتھوڑا مار کے اگر گورنمنٹ پالیسی کرتی ہے تو ہم لوگ تو فوراً اس کو ڈیفائی کرتے ہیں اور فوراً کمپیریزنز نکالنے لگتے ہیں کہ یہ بھی تو چیز ضائع ہو رہی ہے تو اس کو کیوں نہیں روکتے. حالانکہ پانی ایک الگ ایک نیچرل ریسورس ہے, جیسے ہم مانتے بھی ہیں کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے, تو اس کو ہمیں اسی طرح لے کے چلنا چاہیے اور پرزرو کرنا چاہیے. آپ نے ایک بات کی کہ پانی اللہ کی طرف سے رحمت ہے, اینڈ ایز اے مسلم کمیونٹی, مسلم میجورٹی, ہمارے پاس کچھ احکامات جو ہے وہ اسلام بھی دیتا ہے ہمیں. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ ایز اے مسلم کمیونٹی ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹو کنزرو واٹر؟ جی اگر ہم 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے, ہم یہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو آپ نے ضائع نہیں کرنا, چاہے آپ دریا کے کنارے پہ بھی ہیں, اس کو ہم کر لیں تو میرا خیال ہے شاید ڈیمز کی اتنی ہمیں وہ نہ رہے. انڈیا پانی بند کر رہا ہے, کھول رہا ہے, کیا اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ڈیمز بن رہے نہیں بن رہے وہ بھی ہمارے ایز انڈیویجول سٹیزنز اختیار میں نہیں ہے, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں. اگر ایز مسلمس آپ دیکھیں کہ وضو آپ نے 1 لوٹے میں کرنا ہے وہ بھی اسٹیپولیٹڈ ہے, غسل آپ نے کتنے پانی میں کرنا ہے وہ بھی اسٹیپولیٹڈ ہے, لیکن ہمارے پاس جو یہ کھلے نلکے ہیں, شاورز ہیں, اس کا ہم یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس کو چلائی جائیں. تو اور مطلب آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیں تو اس میں اگزامپل لائف کو تشبیہ دی ہوئی ہے کہ لائف بارش کی طرح ہے جو کہ نازل ہوتی ہے آسمان سے. تو اتنی سیکرڈ چیز ہے پانی کہ اس کو اس طرح سے یوز کیا ہے. اور باقی آپ ہسٹری میں اگر دیکھیں تو مسلمانوں نے اتنی انوائرمنٹ فرینڈلی سویلائزیشنز میں اپنی انہوں نے چیزیں بنائیں, جیسے کہ واٹر مل رہٹ جو ہوتی ہے یہ فیض میں, ڈمیسکس میں, ان جگہوں پہ یہ تھی. اس کے علاوہ جو قنات کا ایک انڈر واٹر بڑا کمپلیکیٹڈ واٹر سپلائی کا سسٹم ہے جس میں ایک ہائٹ کے اوپر ہوتی ہے واٹر کا ریزروار اور پائپس کے ذریعے پھر وہ پانی جو ہے وہ نیچرلی اپنے جو اس کے ڈھلان ہے اس کے ساتھ فال کر کے سپلائی میں پہنچتا ہے. تو یہ آج سے 3000 سال پہلے کے مسلمان کر رہے تھے. جو علاقے بوسنیا ہرزیگوینیا ہیں اس میں یہ بھی ہمیں ملتی ہیں اس کی ایگزامپلس. تو اس کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمارے کلچر میں یہ پریکٹسز ہیں. ضائع کرنا یا اس کو بے قدری کرنا ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے کسی بھی چیز کا, اور موسٹ آف آل کے پانی کا کہ جس کو اتنا سیکرٹ سمجھا گیا, اللہ نے اس کو رحم کے لیے بھی یوز کیا ہے, قوموں کے اوپر عذاب کے لیے بھی یوز کیا ہے. تو وی شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی اینڈ ایز اے سیکرڈ ریسورس. تھینک یو عائشہ. جی ناظرین, سو ہمارے پاس عائشہ موجود تھی جو ہمیں بتا رہی تھیں کہ ہمارے پاس جو نیچرل ریسورسز ہیں, جو ہمارے پاس رین واٹر ہے, ان کو ہم انڈیویجولی کیسے ری یوز کیا جا سکتا ہے, کیسے ایک سسٹینیبل میتھڈ بنایا جا سکتا ہے فار ری یوزنگ رین واٹر. اور اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کہ گورنمنٹ لیول پہ کیا کام ہو سکتا ہے, ایز مسلم میجورٹی کمیونٹی ہم کیا کام کر سکتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو ان کی باتیں پسند آئی ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.